اور یہ اسم اعظم 7 آسمان و زمین سے بڑا اسم اعظم ہے۔ آپ جہاں بھی پڑھیں گے، جدھر بھی پڑھیں گے، جس وقت پڑھیں گے، ان کام نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں گا، پھر آپ جو سزا مجھے دینا چاہیں دے سکتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے سے آپ وظیفہ پڑھیں گے اور کام نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ آج تک کبھی۔ انشاءاللہ یہی وہ لمحہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی، آپ کا قرض انشاءاللہ کندھوں سے اتر جائے گا۔ آپ پر جو بھی قرض ہو، جتنا بھی قرض ہو، آپ پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں کا بھی ہوگا، تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور یہ وظیفہ شروع کریں، اور 7 دن میں آپ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ رمضان المبارک جاری ہے اور بے حد بے انتہا بزرگ مہینہ، سردار مہینہ، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادات کا مہینہ ہے، رزق حلال بھی وافر مقدار میں مسلمانوں کو مل جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر اس رمضان میں بھی ہم اپنی حاجات اللہ پہ پورا نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ رمضان المبارک میں تو ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کل چونکہ بہت سے لوگ کس چیز سے پریشان ہیں؟ قرض سے۔ آپ نے اگر میرے واٹس ایپ کو دیکھا تو سارے جو میسیجز، زیادہ تر میسیجز آتے ہیں وہ اسی بارے میں آتے ہیں کہ مجھ پر قرض ہے۔ کوئی ہزاروں کوئی نہیں کہتا، لاکھوں بھی بہت کم کہتے ہیں، کروڑوں تک زیادہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کروڑوں قرض ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے واسطہ جوڑیں، ایک انتہائی آسان وظیفہ دیتا ہوں آپ کو، آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں یہ نہیں کہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر آپ اس پر رمضان المبارک میں عمل کریں گے تو ظاہر کہ رحمتیں تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ ویسے ہی نازل ہو رہی ہیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ بہت جلد وظیفہ اثر کر جائے گا۔ تو صرف 7 دن آپ نے ایک اسم اعظم پڑھنا ہے، 7 دن، اور یہ اسم اعظم 7 آسمان و زمین سے بڑا اسم اعظم ہے۔ آپ جہاں بھی پڑھیں گے، جدھر بھی پڑھیں گے، جس مہینے میں پڑھیں گے، جس وقت پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز اگر آپ کا یقین و ایمان مضبوط ہوگا تو اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اسم اعظم کی برکت تو یہی ہے۔ اسم اعظم کی بہت برکت ہوتی ہے، لوگ اسم اعظم کے تلاش میں رہتے ہیں، تو بھائی ویسے اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے اگر یقین ہو انسان کو۔ مسلمان جب یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھے گا، اللہ کا نام پڑھے گا، اللہ کے نام کے ساتھ پکارے گا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ تعالیٰ کا ہر نام مبارک اسم اعظم بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک ایسا اسم اعظم آپ بتانے والا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 7 دنوں کے اندر آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کا قرض انشاءاللہ کندھوں سے اتر جائے گا۔ آپ پر جو بھی قرض ہو، جتنا بھی قرض ہو، آپ پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں کا بھی ہوگا، تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور یہ وظیفہ شروع کریں، اور 7 دن میں آپ کا قرض اتر جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی مالی پریشانی انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی نہیں ہوگی۔ بس آپ اس پر عمل کریں، اور آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 4 شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آپ ان 4 شرائط پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا عقل ہے، کون سا اسلام ہے؟ تو صرف وظائف نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وظیفے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کا پاک نام لیں، بار بار بابرکت نام، اللہ اس کی برکت سے ہمارے مشکلات حل فرما لیتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز پہلا شرط۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو حدیث کے مطابق جب آپ حرام سے نہیں بچیں گے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین اور ایمان رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین کامل ہو کہ میرا رب بہت مہربان، بڑا کریم اور میری دعا رد نہیں فرمائے گا، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بدقسمت شخص دعا بھی کر رہا ہے، خود کو تکا رہا ہے، لیکن اللہ پہ یقین کامل نہیں بلکہ شک ہو رہا ہو کہ یار میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے، پتہ نہیں یہ بھی کام کرے گا کہ نہیں، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو شک ہو رہا ہے، تو اللہ پہ شک کرنا ہے، اللہ پہ شک کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ پہ شک کر رہے ہیں خدا نخواستہ، تو اس کا جو وظیفہ ہے حدیث قدسی کے مطابق وہ رد ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا تلفظ ٹھیک رکھیں، صحیح طریقے سے، جان نہ چڑھائیں۔ بہت سے لوگ بس جان چڑھاتے ہیں، گنتی پوری کر لیتے ہیں کہ اتنا بار پڑھنا ہے بھائی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ خوب دل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان کرتے ہوئے اور وظیفے کا تلفظ بھی ٹھیک ہو، صحیح سے پڑھیں، دل بھی ساتھ ملا ہوا ہو، زبان کے ساتھ دل بھی ہو، تو انشاءاللہ العزیز ان 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ اور پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں گا، پھر آپ جو سزا مجھے دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان شرائط کے مطابق اس طریقے سے آپ وظیفہ پڑھیں گے اور کام نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ آج تک کبھی ہوا ہے۔ تو آئیے وظیفہ پڑھتے ہیں، وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ 7 دن مسلسل آپ نے کرنے، ویسے پہلے ہی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ جتنا آپ کا یقین اور جتنے شرائط کے مطابق پڑھیں گے اتنا جلدی اثر کرے گا۔ تو آپ نے پڑھنا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، لیکن رمضان میں پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا، ابھی چانس ہے، موقع ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنے، جو بھی درود ہو 11 بار درود شریف کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ 313 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 بار خوب دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور غافل دل کے ساتھ نہیں، صحیح طریقے سے 313 بار پڑھنا ہے، المعطی هو اللہ، اور آخر میں پھر پہلے کی طرح 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ انشاءاللہ یہی وہ لمحہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی ہمارے اندر کوتاہیاں بہت ہیں، ہمارے یقین میں کمی، ہمارے اعمال میں کمی، تو 7 دن تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور اگر 7 دن میں انشاءاللہ ضرور اگر ان شرائط کے مطابق پڑھیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کا وظیفہ 7 دن میں بھی اثر نہ کرے، لیکن پھر بھی اگر کمی ہو تو وہ کمی دور کرتے رہیں، شرائط پر عمل کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں جب تک آپ کا کام نہیں ہوا۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے قرضے بھی ختم، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم، ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔